ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ۔ واپس پلٹی تو میدان میں ان کے پوتے شاہ رکن عالم کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ میرے دادا جان کی بارگاہ تو وہ ہے کہ اگر کوئی روتا ہوا آتا ہے تو ہنستا ہوا جاتا ہے۔ اب یہ ہنستی ہوئی گئی تھی، روتی ہوئی آ رہی ہیں، مایوس آ رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ آگے بڑھ کے پوچھا کہ محترمہ تم میرے دادا جان کے پاس گئی تھی لیکن مایوس ہو کے کیوں واپس آئیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بے اولاد ہوں۔ ان کی بارگاہ میں نے سوال رکھا تھا کہ دیکھو میری قسمت میں کوئی اولاد ہے نہیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کرنے کے بعد فرمایا کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ تو شاہ رکن عالم نے کہا کہ محترمہ تمہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آیا۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں ایسے نہیں کہا جاتا۔ اللہ والے کی بارگاہ میں جب جایا جاتا ہے تو کہا جاتا میری قسمت میں نہیں، آپ دعا کر دیجئے ہماری قسمت میں یہ چیز آ جائے۔ محترمہ کی سمجھ میں آ گیا، پھر پلٹ کے آئیں۔ حضرت خواجہ حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محترمہ تمہاری قسمت کا فیصلہ سنا دیا گیا، پھر کیوں آئیں؟ تو کہا حضور پہلے مانگنے کا طریقہ ہمارے پاس نہیں تھا، اب میں سلیقہ اور طریقے کے ساتھ آئی ہوں۔ میں آپ کی بارگاہ سے اولاد کے لیے آئی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ عز و جل مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے ہی کیوں نہ کہا؟ آپ نے تو کہا تھا دیکھ لیجئے قسمت میں اولاد ہے یا نہیں، تو میں نے دیکھ کے بتا دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں بچپنے کا عالم ہے، باتیں لمبی لمبی کرتا، پتہ یہ چلا کہ شاہ رکن عالم جب محترمہ کو اللہ والوں سے مانگنے کا طریقہ بتا رہے تھے تو حضرت زکریا ملتانی اپنے کانوں سے سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں جا ایک بیٹا دیا، دو بیٹے دیے، تین بیٹے، یہاں تک کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے تجھے اللہ کی عطا سے 7 بیٹے عطا فرما دیے، اور یکے بعد دیگر محترمہ کو اللہ پاک نے 7 بیٹے بھی عطا فرما دیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض یہ کیا کہ اللہ والوں کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں آتا، محروم نہیں واپس ہوتا، بلکہ ہمارے اندر مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ اللہ والوں کا یہ فیضان صبح قیامت تک جاری رہے گا، آپ آتے رہیں گے، آپ کے خالی دامن گوہر مراد سے پر ہوتے رہیں گے۔ میں نے دیکھا کہ کوئی ادنا ان کی بارگاہ میں آتا ہے تو ان کی دعا سے اعلیٰ بن جاتا ہے، غریب آتا ہے تو امیر بن جاتا ہے، اگر بیمار آتا ہے تو شفا پا جاتا ہے، مشکل والا آتا ہے تو مشکل سے آسانی پا جاتا ہے، قرض دار آتا ہے تو قرض سے رہائی مل جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دعا کے لیے اللہ والوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو مانگنے والوں کے خالی دامن گوہر مراد سے پر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو مانگنے کا ڈھنگ عطا فرمائے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے، اور اللہ والوں کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب ذکی اللہ خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور کچھ